میدان کربلا میں مظالم کی انتہا ہوئی، شہیدوں کے سر جسم سے کاٹ کر نیزوں کی نوک پر لٹکائے گئے اور کوفے اور دمشق کے بازاروں میں پھرائے گئے، لیکن اہل بیت کے ان شہزادوں سید زادوں کے جسم ہائے مقدسہ کربلا کی ریت پر یوں ہی بے غور و کفن پڑے رہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ظالم یزیدیوں نے اپنے ساتھیوں کو، اپنے فوجیوں کو، اپنے ساتھیوں کے کفن دفن کا، جنازوں کا انتظام کیا، لیکن جس گھر سے دین ملا، کلمہ ملا، قرآن ملا، خدا کا پتہ چلا، ان اہل بیت پاک کے ساتھ یہ زیادتیاں، یہ سفاکیاں، یہ ظلم یزیدیوں نے کیے کہ ان کے لاشیں بے گور و کفن بکھرے پڑے رہے، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں، کوئی دفن کرنے والا نہیں۔ 2 دن تک کربلا کے میدان میں خاندان نبوت کی لاشیں بکھری پڑی رہی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم اقدس بکھرا پڑا رہا۔ دنیا میں یہ اصول ہے، لا بد للمیت 5 اشیاء، ہر مرنے والے کے لیے 5 چیزیں ضروری ہیں: الغسل والاکفان والطیب والدفن۔ ہر مرنے والے کو ضرورت ہوتی ہے کس چیز کی؟ غسل کی، کفن کی، روئی کی، خوشبو کی، پھر دفن کی، جنازے کی، دفن کی۔ لیکن نبی کی آل کو کربلا میں نہ غسل ملا، نہ کفن ملا، نہ خوشبو ملی، نہ روئی ملی، نہ نماز جنازہ ملی، نہ دفن ملا، بے گور و کفن پڑے رہے۔ اب آپ کہیں گے کہ شہیدوں کو غسل کی ضرورت نہیں، کفن کی ضرورت نہیں، میں مانتا ہوں، لیکن دنیا میں ریت تو ہے کہ ہر مرنے والے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ چلو غسل نہ صحیح، کفن نہ صحیح، کچھ تو ہونا چاہیے۔ کفن اسی لباس کا ہو جو پہنا ہوا ہے، اسی میں ہی دفن کر دیا جاتا۔ لیکن وہ کیسے مسلمان تھے؟ وہ کلمہ بھی حضور کا پڑھتے تھے، وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، ان کے منہ پہ داڑیاں بھی تھیں، اور نبی کی آل کے ساتھ یہ گستاخیاں اور یہ بے باکیاں بھی کرتے رہے۔ بتاؤ ہم ان کی داڑیاں دیکھیں گے؟ ان کی نمازوں کی پرواہ کریں گے؟ ان کا کلمہ پڑھنا قبول ہوگا؟ اہل بیت پاک سے گستاخیاں، بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ آپ سادے قسم کے سنی مسلمان ہیں، آپ لوگوں کی چالوں سے واقف نہیں ہیں۔ آج بھی لوگ لمبی لمبی داڑیاں رکھی ہیں، ماتھے پہ محراب ہیں، نمازی ہیں، حاجی ہیں، مسجدیں بناتے ہیں، ممبروں پر خطبے دیتے ہیں، لیکن یزید کے حامی ہیں، یزید کو جنتی مانتے ہیں، یزید کی تعریفیں برسر ممبر کرتے ہیں۔ ان لعینوں، ظالموں، بدبختوں سے کہہ دو کہ تم یزید کے ساتھی، ہم حسین کے ساتھی۔ الحمدللہ علی ذالک، اللہ نے ہمیں امام حسین کی محبت سے نوازا۔ یہ اہل سنت کا موقف ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی۔ ذرا کھل کے بولو نا، ذرا لطف آ جائے۔ یوں کہا کرتے ہیں سنی۔ اب میں اپنے دل کو صبر دینے کے لیے، آپ کے زخمی دل پر مرہم رکھنے کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں۔
کربلا کے شہیدوں کو نہ کفن ملا، نہ دفن ملا، نہ خوشبو ملی، نہ روئی ملی، نہ ظالم یزیدیوں نے نماز جنازہ کا اہتمام کیا۔ میں کہتا ہوں انہیں ضرورت ہی نہیں تھی ان چیزوں کی۔ کیوں ضرورت نہیں تھی آپ پوچھیں گے تو میں کہوں گا ضرورت اس لیے نہ تھی، صدقے جنہ دے اسانو وچ دنیا اے دین ملیا تے قرآن ملیا، اونا سید زادیاں نو کربلا اندر کفن دفن داوی نہ سامان ملیا، ملیا اصغر نو تیر خنجر شاہ تائیں تے پاک بیبیاں نو خونی میدان ملیا، پر انہاں کفن تے دفن نو کی کرنا، آپ جنہاں نو رب رحمان ملیا انہاں کفن تے دفن نو کی کرنا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت میاں محمد عارف کھڑی نے کربلا کے شہیدوں کا یہی صبر، یہی عزم، یہی جذبہ اور یہی مرتبہ دے کر کہا تھا، جان منگے تے دیر نہ کریے، اگے یار سجن دے، عاشق تے شہید محمد نہیں محتاج کفن دے، نہیں محتاج عاشق تے شہید محمد نہیں محتاج۔ انہوں نے کفن دفن کو کیا کرنا ہے، جو خدا کے نظارے کر رہے تھے۔